ایک اجنبی شخص خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے کہنے لگا، اے شہر مکہ کے شریفاں، تمہارے با اثر آدمی نے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قبل از بصیرت کے یادگار واقعے میں سے ایک واقعہ ہے۔ ایک بہت اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کی حیثیت سے شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھی۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص جو کچھ مال تجارت کے لیے مکہ آیا تھا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے ایک مشہور اور مالدار سردار عاصم بن ویل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے رونے پیٹنے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شریفاں، تمہارے بااثر آدمی عاصم بن ویل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں، میری درد رسی کرو، میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی درد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی درد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب مادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ چند لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاصم بن ویل کے دروازے پر پہنچے اور اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک جان یک زبان کہا، اس مظلوم پر تم نے ظلم کیوں ڈھایا؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا ہوا تھا تو وہ لڑکی بھی میں نے خرید لی تھی۔ عاصم بن وہیل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی بیٹی نہیں بیچی اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاصم بن ویل سے بات کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دے دی۔ لڑکی واپس کرتے وقت بدبخت عاصم نے ارتقائے وفد سے کہا کہ میں اسے کل واپس کروں گا، لیکن وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ منع کیا، کہا ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بددعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت سے پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ انسانی زندگی میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ بڑے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ نیک تھے، سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ دوسروں کا بھلا چاہنے والے، سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سب اچھائیاں بزرگیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے
چند اہم واقعات درج ہیں۔ حضرت معاذ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نفلیں پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے اور اگلے سب گناہ بخش دیے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس کا شکر کرنے والا، اس کا فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا کہ جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اللہ پاک کے سوا سب کچھ بھول جاتے۔ روزے بھی فرض عبادت ہے، رمضان کے روزے سبھی مسلمان رکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتے تھے کہ ہمارا خیال ہوتا اس ماہ افطاری ہی نہ فرمائیں گے، اور کبھی مسلسل افطار فرماتے تھے۔ ہمارا خیال ہوتا کہ اس ماہ روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی کئی صحابیوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ نماز اور روزے کی طرح جہاد یعنی کافروں سے جنگ کرنا بھی فرض عبادت ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق 25 اور دوسری روایت کے مطابق 27 جنگوں میں حصہ لیا۔ جن جنگوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے اسے غزوات کہا جاتا ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند ایک واقعات بیان کر رہی ہوں۔ آپ کی تو پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ حیات ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں یہ نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔